دین اسلام کے اندر اگر آپ ورلڈلی سائنسز کی بات کریں، دنیاوی علوم کی، تو ان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت دی گئی تو وہ یہ میڈیکل سائنس کا علم ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کا جو تحفظ ہے، سیفٹی آف لائف ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا پوری نوع انسانی کو زندہ کیا۔ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک ہاؤس جاب ہی کر رہی تھی وہ ڈاکٹر، اور رات کو ان کے ساتھ کلکتہ کا جو واقعہ بالکل، اور بھی لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹی 5 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا ایکسپرٹ تھا، اگر تو اس کا ایکسپرٹ نہیں تھا تو اس کو پکڑا جائے گا، ایون کہ اس کے اوپر قصاص بھی جو ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آپ کہہ لیں مرڈر کیسز میں پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے، اور میرے خیال سے کہیں ہے اسلام میں کہ قصاص میں انسانیت کی بقا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے دوران یہ کیا لاش کی بے حرمتی کے مترادف نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اس شخص کی اس میں جو مر گیا اس کی اجازت بھی نہیں اس میں ہوتی، تو کیا اس کو کرنا چاہیے پوسٹ مارٹم کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ ریپ کی سزا جو ہے وہ ہمیں ڈیتھ پینلٹی رکھنی چاہیے، جب تک آپ یہ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک، اور ہمارا دین بھی یہی بات کہ ریپ ایک ایسا جرم ہے جسے زنا بالجبر کہتے ہیں، اس کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے، اور قرآن میں اس کی بنیادیں موجود ہیں۔ ٹریٹمنٹ کا یہ طریقہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو یہ اس میں اوبیسلی وہ دونوں ایگ اور سپرم تو پیرنٹس کا ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز اس کو ہم کہیں گے؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے اور میڈیکل پروفیشن سے میرا تعلق ہے۔ آج ہم جناب حافظ محمد زبیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ان سے کامن میڈیکل ایشوز پہ دین اسلام کی کیا رائے ہے وہ ہم معلوم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ وعلیکم ایک لائٹر نوٹ پہ سر آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف پروفیشنز آپس میں ایک تو تقابل چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ پروفیشن ذرا بیٹر ہے، یہ دوسرا بیٹر ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا دین اسلام میڈیکل پروفیشن کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی فضیلت کوئی بیان ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ دین اسلام کے اندر اگر آپ مطلب ورلڈلی سائنسز کی بات کریں، دنیاوی علوم کی، تو ان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت دی گئی تو وہ یہ میڈیکل سائنس کا علم ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کا جو تحفظ ہے، سیفٹی آف لائف ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو زندہ کیا اس نے گویا پوری نوع انسانی کو زندہ کیا، یعنی اس کو بچا لیا یا کسی طرح سے بھی۔ تو بہرحال آپ کی میڈیکل سائنس تو ساری اسی کی گرد گھومتی ہے، یہ تو ہمارے علم میں ہے۔ پھر قرآن مجید میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، خاص طور پہ مختلف بیماریوں کے علاج کے حوالے سے، جیسے شہد کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے، ایک مادہ نکلتا ہے، مختلف کلرز کا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو گویا کہ شفا جو ہے وہ وحی کا بھی موضوع ہے، دین کا بھی موضوع ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے دعا یا میڈیسن نازل نہ کی ہو، یعنی بیماری بھی اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے اتاری ہے، اور اس کی میڈیسن بھی اللہ نے اتاری ہے۔ اب یہ تمہاری اوپر ہے کہ تم اس کو تلاش کرو۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اور پرانے زمانے میں جڑی بوٹیوں سے نکال لیتے تھے جو بھی اس کا ایسنس وغیرہ ہوتا تھا، آج بھی بہت ساری آپ کی میڈیسن وہ نباتات سے بنتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اس علاج کو دریافت نہیں کر پاتا، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر کوئی طبیب جو ہے وہ صحیح دوا تک، میڈیسن تک پہنچ گیا ہے تو، اور اس کی دوا جو ہے وہ مریض نے استعمال کر لی، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال علم طب کو اہمیت دی گئی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے موطا امام مالک ہمارے ہاں حدیث کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے جنگوں میں لوگ زخمی ہو جاتے تھے، تو لوگ زخمی ہو جاتے تھے اور ان کا علاج معالجہ بھی چلتا تھا، جو بھی اس وقت کی سرجری تھی، آپ کہہ لیں اس وقت کا جو میڈیکل سائنس تھی۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے، وہ جو صاحب زخمی ہوئے تھے، 2 طبیب بلوائے۔
تو اور ان کا تعلق بنو انمار میں سے. بنو انمار ایک قبیلہ تھا جس کے طبیب جو ہے وہ معروف تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم میں سے بڑا طبیب کون سا ہے، یعنی بہترین طبیب کون سا ہے. تو وہ اس پہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول طب میں بھی کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے، مطلب چلیں عالم دین تو چھوٹا بڑا تو سمجھ میں آ رہا ہے، طب میں بھی کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دھیان کیا کہ نہیں، جو ایکسپرٹ ہے وہ ہمارے ان صحابی کا کمپینین کا علاج کرے. اچھا، ایک عجیب انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلا جو کلینک ہے وہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سٹارٹ کیا. اچھا. اور اسی طرح سے پہلا جسے باقاعدہ کوئی ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی امی دور میں مسلمان خلفاء نے اس کا آغاز کیا. یہ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے. بلکہ میں آپ کے سوالات کی لسٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں جو نیکسٹ کویسچن ہے اس میں بھی یہ کافی ہمارے لیے ہیلپ فل ہوگی. ابن اسحاق جو ہے یہ سیرت کا بنیادی مصدر ہے، بنیادی ترین قدیم ترین جو ہمارے پاس سیرہ کا ڈیٹا ہے وہ ابن اسحاق. تو ابن اسحاق کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بعض سردار تھے جن میں سے ایک سعد بن معاذ تھے، معروف صحابی ہیں سعد بن معاذ. تو یہ زخمی ہو گئے تھے جنگ احد کے اندر، تیر وغیرہ، ہاں تیر لگے تھے ان کو. تو ایک خاتون تھی بنو اسلم قبیلے کی جس کا نام رفیدہ تھا. تو وہ زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی، مطلب جسے ہمارے آپ نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں نا، تو یہ وہ کام کیا کرتی تھی. ان کی مرہم پٹی وغیرہ کرنا ہو، دوا وغیرہ مرہم لگانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ رفیدہ کو کہو کہ مسجد نبوی کے ساتھ خیمہ لگائے اور سعد کو وہاں پہ رکھا جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں نماز کے لیے آؤں تو میں سعد کی جو ہے وہ عیادت کیا کروں. تو پھر وہ مسجد نبوی کے ساتھ خیمہ لگایا گیا جہاں جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کو وہاں پہ رکھا گیا اور وہ خاتون وہاں آ کے ان کا جو ہے وہ زخموں کا علاج کرتی تھی. لیکن بہرحال ان کی شہادت ہو گئی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک فرسٹ موبائل کلینک تھا جس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا. پھر اسی طرح ہمیں بنو امیہ کے دور میں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے ہاسپٹلز بنائے. ان ہاسپٹلز کا نام ہوتا تھا بیمارستان. مطلب جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے جنگوں میں بڑی تعداد میں، تو اچھا اس کے لیے بھی پھر مسلمان جو اس وقت تھے انہوں نے مطلب کافی ایکسپیریمنٹس کیے. انہوں نے شہر کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ گوشت لٹکا دی اور جہاں دیکھا کہ گوشت جو ہے وہ جلدی خراب ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہاں جرمز زیادہ ہیں تو یہاں ہمیں بیمارستان نہیں بنانا. تو جہاں کی آب و ہوا صاف ستھری تھی وہاں گوشت جلدی خراب نہیں ہوا تو وہاں وہ بیمارستان بناتے تھے. مطلب اس وقت کی وہ اپنی جو بھی سائنس ان کی تھی اس وقت یہ بھی بہرحال بڑی سائنس تھی کہ اس چیز کا انہوں نے دھیان کیا. تو پہلا جو ہے وہ بیمارستان یہ ولید بن عبد الملک نے، یہ مطلب 88 ہجری، اب کچھ بھی نہیں ہے 88 ہجری آپ کہہ لیں، مطلب 80 سال بھی نہیں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، تو فرسٹ سینچری بنتی ہے اسلام کی. تو انہوں نے جو ہے وہ پہلا بیمارستان جو ہے وہ یا دارالمرضى آپ کہہ لیں وہ بنوایا جہاں باقاعدہ بیماروں کو اور خاص طور پہ جو جنگوں میں زخمی ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کا علاج معالجہ ہوتا تھا. جو اطباء کی ایک ٹیم ہوتی تھی وہاں پہ موجود ہوتی تھی. تو بہرحال مطلب ہے اس کی اہمیت ہے ہمارے یہاں، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے. بلکہ جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے آپ دیکھیں گے تو اس کی بنیاد میں بھی آپ کو ہماری مڈل ایجز کی جو قرون وسطیٰ کی جو ہماری میڈیکل سائنس ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. جیسے ابن سینا کا نام ملتا ہے آپ کو، القانون ان کی جو کتاب ہے وہ 3000 ٹائمز پبلش ہوئی ہے ویسٹ کے اندر، تو انگریزی زبان میں. اسی طرح سے آپ ان سے پہلے ان کو لے لیں، اپنا جو رازی ہیں ان کی جو کتاب ہے الحاوی کے نام سے، تو وہ مطلب ہزاروں مرتبہ پبلش ہو چکی تھی. تو ماڈرن میڈیکل سائنس نے بھی بہت کچھ سیکھا مسلمانوں سے. اور مسلمانوں نے کیا کام کیا تھا، جو اس وقت کی جتنی بھی آپ کہہ لیں یونانیوں کی، رومنز کی، لیٹنز کی جو بھی تحقیقات تھیں اس سب کو انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیا تھا، کیونکہ عربک لینگویج ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی تھی. مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ 3 براعظموں تک وسیع ہو چکی تھی اور مسلمانوں نے ایک جو ہے وہ اپنا ہاؤس آف وزڈم بھی بنوا لیا تھا جس میں باقاعدہ عباسیوں کے دور میں ٹرانسلیٹرز بیٹھے ہوتے تھے. دنیا کی جتنی بھی ماڈرن سائنسز ہیں سب کو
جو ہے وہ عربک میں ٹرانسلیٹ کرو، جیسا کہ آج کل تمام جو ہے وہ ماڈرن سائنسز آپ کو انگریزی میں مل جائیں گی. تو یہ معاملہ ہوا. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر مسلمانوں نے خوب ان علوم میں ترقی کی. پھر یورپ نے ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھایا، یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ نے ابھی حضرت سعد کا ذکر کیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک عورت کو کہا کہ ان کا علاج کریں. اسی سے میں پوچھنا چاہوں گا، اپوزٹ جینڈر کے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے میڈیکل فیلڈ میں، تو اس میں اسلام کس حد تک کہتا ہے کہ دوسرے اپوزٹ جینڈر کے ڈاکٹر کو چیک کروایا جا سکے، یا اس میں کوئی ممانعت ہے؟ نہیں دیکھیں، ممانعت کی بات تو نہیں کی جا سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ، جیسے آپ کے یہاں بھی میڈیکل ایتھکس کا کوئی نہ کوئی کورس تو پڑھایا جاتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ میڈیکل ایتھکس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک چیز کا جواز ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اب ہراسمنٹ کا بھی جواز ہے. تو اب اگر جو ہے وہ کوئی میل ڈاکٹر ہے تو وہ کسی خاتون کے جسم کو اگر ٹچ کر سکتا ہے، ٹٹول سکتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیں ضرورت کے تحت. ہاں، ضرورت کے تحت. تو یہ جو ضرورت ہے یہ بہت ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں، اس کی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ربیع بنت معوذ سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو صحابیات تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگوں میں نکلتی تھیں اور زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھیں، اور جو زخمی ہوتے تھے ان کی ہم مرہم پٹی بھی کیا کرتے تھے. ظاہری بات ہے مرہم پٹی میں یا ایون کے بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اٹھا کے لے کے آتی تھی. تو نرسنگ کا شعبہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کسی نرس نے آپ کو انجیکشن لگا دیا، ٹھیک ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ انجیکشن لگائے گی تو جسم تو ٹچ اور مس ہوتا ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ جن کے ذہنوں میں بیماری ہے تو وہ اس کو کوئی غلط انٹینشن سے اگر ٹچ کریں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، مطلب ایسے کیسز رپورٹ ہوتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. مطلب کسی فزیشین کے ذہن میں بیماری ہو سکتی ہے، وہ خواہ عورتوں کے جسم کو ٹٹول کے خوش ہوتا رہے. تو اس میں ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو پیشنٹ جو ہے وہ میل فیمیل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پیشنٹ ہے. تو جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ نہیں یہ فیمیل ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ وہاں پیشنٹ کے اندر جو ہے وہ کچھ اور تلاش کر رہے ہوں گے، تو وہ غلط ہے. بہرحال وہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ام سلیم سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ انصار کی کچھ عورتیں تھیں اور ہم آپ کے ساتھ غزوات میں جاتی تھیں، تو ہم زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھیں کہ ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہم ان کی عیادت کرتی تھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ مریضوں کے لیے ہم جیسے اٹینڈنٹ کا کام کرتی تھی. کوئی اٹینڈنٹ ہوتا ہے نا، مریض کو چاہیے ہوتا ہے، ظاہری بات ہے جو بیڈ پر ہو، تو یہ کام بھی وہ کیا کرتی تھی. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے روایت وہ دیکھی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے وہ رفیدہ خاتون کو متعین کیا تھا. باقی ایتھکس کی بہت ضرورت ہے، ایتھکس کی بہت ضرورت ہے. تو اس میں ڈاکٹرز میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، سوالات آتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں ایک میل ایک فیمیل ایک ہی کمرے میں ہیں. اب بہرحال دیکھیں، وہ حدیثوں میں یہ تو آتا ہے کہ اگر وہ اکیلے ایک ہی کمرے میں ہوں گے، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہو. اور اس قسم کے کیسز بھی ہمیں مطلب رپورٹ ہوتے رہتے ہیں کہ جی مریض کے ساتھ زیادتی کر دی، ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں. اور تو ایسے اللہ تعالیٰ مطلب اس قوم کو بچائے، اس کے اوپر رحم کرے. مطلب یہ ہے کہ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ ابھی انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک ہاؤس جاب ہی کر رہی تھی وہ ڈاکٹر، اور رات کو ان کے ساتھ کلکتہ کا جو واقعہ ہے. اور بھی کل پرسوں ایک لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک چھوٹی 5 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے. تو یہ واقعہ تو ہیں. تو یہ بہرحال بہت ضروری ہے، اور اس میں میرے خیال میں سخت سزائیں دینی چاہیے. انڈیا میں بھی جو احتجاج ہوا تو اس میں احتجاج میں یہی چیز بار بار سامنے آ رہی تھی کہ جی ریپ کی سزا جو ہے وہ ہمیں ڈیتھ پینلٹی رکھنی چاہیے. جب تک آپ یہ نہیں رکھیں گے تو اس وقت تک، اور ہمارا دین بھی یہی بات کہتا ہے کہ ریپ ایک ایسا جرم ہے جسے زنا بالجبر کہتے ہیں، اس کی سزا سخت ترین ہونی چاہیے، اور قرآن میں اس کی بنیادیں موجود ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو لوگ زمین کے اندر خوف پھیلاتے ہیں، دہشت، یعنی جن کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں نا جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو. اب مطلب ریپ کیسز کی وجہ سے عورت کیا ہے، انسیکیور فیل کرے گی، مطلب میں باہر نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے. تو اب ایسی ایکٹیویٹی یا جن کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہو،
ظاہری بات ہے اس ریپ کیس کے پاس کیا ہوگا، توڑ پھوڑ ہوگی، میڈیکل کالج کی توڑ پھوڑ ہوگی، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، آپ وہ پھر جب ہجوم ماب باہر نکلتا ہے تو اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، تو فساد بھی پھیلتا ہے، برپا ہوتا ہے. تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برے طریقے سے قتل کیا جائے جو اس کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، یا ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. تو قرآن تو اس حوالے سے بہت سخت ہے، تو جن کی کسی ایکٹیویٹی سے کوئی ٹیرر جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو ریپ کیسز میں بھی میرے خیال میں سزا جو ہے نا وہ دینی چاہیے، پرانے زمانے میں لازمی دینی چاہیے، اور کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تبھی یہ چیز عبرت کا نشان بنایا جائے، تبھی یہ رک سکتا ہے، اور تبھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ اخلاقیات کا دھیان اور خیال رکھ سکتے ہیں. اور پھر خواتین کو بھی اس میں مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ جب وہ یہ سمجھتی ہوں کہ جی اب یہ جو فزیشین ہے یہ اپنے اختیار سے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، مطلب غلط جگہوں کے اوپر مس کر رہا ہے، ٹچ کر رہا ہے، بلا وجہ ٹچ کر رہا ہے، مس کر رہا ہے، تو اس کو ہراس کرنے کی کوشش کریں، تو ایسی چیزوں کو رپورٹ کریں، دبائیں نہیں. جو بھی وہاں ہاسپٹل میں عملہ ہوتا ہے، میڈیکل آفیسر ہوتا ہے، تو اس کو رپورٹ کریں. کوشش تو اب میرے خیال میں یہی کرنی چاہیے کہ میلز کے لیے میلز ہوں، فیمیلز کے لیے فیمیلز ہوں، کیونکہ میڈیکل سائنس میں اب دیکھیں کہ بہت فیمیلز آ گئی ہیں، اب تو وہ کوئی مشکل نہیں رہ گیا زیادہ. ہاں مطلب اب اگر گائنی میں اگر آپ کو فیمیل اویلیبل ہے تو آپ نے خواہ مخواہ میل ڈاکٹر سے ہی کیس کروانا ہے، ٹھیک ہے، سی سیکشن وغیرہ یا دوسرا. ہاں جہاں آپ کی مجبوری ہو، آپ کو لگتا ہو کہ نہیں اب فیمیل جو ڈاکٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، یا اویلیبل تو ہے لیکن اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارا کیس خراب نہ کر دے، تو چلیں وہ ایک مجبوری تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک خواہ مخواہ کا جو ایک ذہن بھی بن گیا ہے کہ جی میلز کی طرف ہی جانا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف آپ کہہ لیں مرڈر کیسز میں پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے، اور میرے خیال سے کہیں ہے اسلام میں کہ قصاص میں انسانیت کی بقا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے دوران یہ کیا لاش کی بے حرمتی کے مترادف نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اس شخص کی اس میں جو مر گیا اس کی اجازت بھی نہیں اس میں ہوتی، تو کیا اس کو کرنا چاہیے پوسٹ مارٹم کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے دین نے جو ہے وہ انسانی جان کو بہت حرمت بخشی ہے، اور انسان کی باڈی کو بھی. دوسرے مذاہب میں انسانی باڈی کی اتنی تکریم نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے. مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جلا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اکرام ہے، اس کی عزت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، آنر ہے. اس کو نہلاؤ دھلاؤ، اس کو اچھے کپڑے کفن پہناؤ، پھر ایک پورا جو ہے وہ مجمع جاتا ہے، وہ جا کے اس کو بڑے احترام سے دفن کر کے آتا ہے، اور ڈسینٹ ہے. تو یہ جو تکریم ہے انسان کی، اس کے مختلف ریزنز ہیں. قرآن نے بھی کہا نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو بہت تکریم بخشی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض احادیث ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کسی مردے کی ہڈی توڑنا ایسی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈی توڑنا، یعنی جس طرح کسی زندہ کی ہڈی توڑنا ایک گناہ کا کام ہے، ظاہری بات ہے اس کے لیے تکلیف کا بھی باعث ہے، اور ویسے گناہ بھی ہے، اتنا ہی گناہ جو ہے وہ کسی مردے کی ہڈی توڑنا بھی. پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کا مسئلہ کرنے سے منع کیا. جنگوں میں ہوتا تھا، جب دشمن کے اوپر فتح پاتے تھے تو پھر ان کی لاشوں کا نا مسئلہ کرتے تھے، تو ان کو ہاں وہ بگاڑ دیا جاتا تھا، لاش کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا تھا، اس کے ناک کان کاٹ لیے جاتے تھے، پیٹ پھاڑ دیا جاتا تھا، انتڑیاں باہر نکل، اپنا غیظ غضب غصہ اس کے اظہار کے لیے. تو ہمارے دین نے اسے منع کیا، ایون کہ دشمن کے ساتھ یہ سلوک کرنے سے بھی منع کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میدان جنگ میں آئے، وہ مارے گئے، ہمارے بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد ان کی لاشوں کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں. بلکہ غزوہ بدر میں بھی جو مشرکین مارے گئے تھے تو ان کو بدر کے کنویں میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب جو پوسٹ مارٹم وغیرہ ہے، اب یہ کیا لاش کی بھی حرمتی میں آتا ہے؟ اگر تو ضرورت کے تحت ہو تو اس میں حرج نہیں. ضرورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے کوئی عدالتی کارروائی، کاز آف ڈیتھ معلوم کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اب ایک بندے کا مرڈر ہوا نہیں ہوا، ظاہری بات ہے آپ نے قاتل تک پہنچنا ہے، تو اب اس کے لیے اگر عدالت حکم یہ دیتی ہے کہ جس کا پوسٹ مارٹم ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن جتنا ضرورت ہے اتنا ہی پوسٹ مارٹم ہو، یہ نہیں کہ پوری لاش ہی جو ہے وہ اس کو آپ ادھیڑ کے رکھ دیں. اور دوسرا یہ کہ پوسٹ مارٹم کے بعد پھر اس کو دفنائیں گے. اچھا، دوسرا جو اصل میں مسئلہ ہے نا، یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ضرورت کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر قبر سے لاش نکالنی بھی پڑے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اصل میں مسئلہ ہے جو تعلیم کی غرض سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی میڈیکل کالجز میں
وہ ڈیڈ باڈیز رکھی، ہاں ڈائسیکشن ہال ہوتے ہیں، ہاں، تو وہاں جو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء اس کو الاؤ کرتے ہیں، کچھ اس کو الاؤ نہیں کرتے. جو الاؤ نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں بھئی آپ جانوروں کے اوپر تجربات کر لیں، مطلب جن کا کوئی سسٹم انسانوں سے ہاں قریب قریب ہو تو آپ ان کو آپ استعمال کر لیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو الاؤ بھی کیا. میرے خیال میں کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس کو الاؤ کیا جا سکتا. ایک تو یہ ہے کہ ویسے مجھے اب اندازہ نہیں ہے، میرا تو ایک گمان ہے، آپ اس کی تصحیح کر دیں چونکہ میڈیکل آپ کا فیلڈ ہے. میرے خیال میں عام طور پہ تو لاوارث جو لاشیں ہوتی ہیں انہی کے اوپر اس قسم کے کوشش ممکنہ حد تک یہی ہوتی ہے کہ لاوارث لاشوں پہ ہی کیا جائے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے اجازت نہیں دی نا تو اب آپ اس کی لاش کی کیوں چیر پھاڑ کریں، سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈاکٹر حضرات کو قربانی دینی چاہیے. اگر وہ کہتے ہوں کہ جی تعلیم کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو ڈاکٹر حضرات جو کہ یہ کام کروانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، مثال کے طور ٹیچرز ہیں، وہ یہ وصیت کیوں نہیں کر کے جاتے کہ جی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسم کے اوپر تجربات کریں، کیونکہ تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں بھی ہم کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے نا، اگر وہ سنسیئر ہے. تو اگر وہ یہ وصیت کر کے نہیں مرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ بات اوپر سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یہ تو آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ڈاکٹرز کو. جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تو وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہیں کہ ان کی لاش کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کسائی جس طرح سے جو ہے وہ مطلب تھوڑے سخت لفظ ہو جائیں گے، وہ ہڈی توڑتا ہے جس طرح جانور کا گوشت بناتے ہوئے. اب اگر اس طرح سے ایک لاش کی ہڈی توڑی جائے گی تو اب ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. ایون کہ جو سیکھ بھی رہا ہے نا وہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ یار میرے ساتھ ہی ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی ایتھیکل ویلیوز جو ہے وہ انوالو کرنی چاہیے، یعنی بے حسی پیدا نہ ہو جائے کہ آپ ایک لاش کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں جیسے مطلب کوئی جانور ہو. یعنی آپ اتنے بے حس ہو جائیں. اچھا پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ لاش دیکھیں تو ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کو ٹریٹ کر کے وہ بالکل ہی سارے خوف ہی اتار دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. یہاں پہ بھی اس کی حرمت جو ہے نا، حرمت کا جو کانسیپٹ اور تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جتنی ضروری ہے اس کی چیر پھاڑ اتنی ہو، اور وہ بھی اس کی پوری رسپیکٹ اور آنر کے ساتھ. اور جب وہ آپ کے کسی کام کی نہ رہے، ایکسپائر ہو جائے، تو پھر اس کو پورے احترام کے ساتھ دفن بھی کریں. اس طرح سے تو اب نہیں ہے نا کہ اس میں سے چیزیں نکال کے اب جا کے بیچنا بھی شروع کر دیں. پتہ نہیں وہ بکتی ہیں کہ نہیں، لیکن بہرحال ویسے ہی کامنٹ کر رہا ہوں. تو اتنی بھی اس کی وہ بے قدری نہ کریں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ مناسب اور ضرورت کے تحت اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ، اور دوسرا اس کا جو احترام اللہ نے اس کا رکھا ہے وہ اس کا کیا جائے. اور تیسرا اس میں بھی کوشش کی جائے ان لوگوں کی لاشوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جائیں کہ جن کی جان کی حرمت ہمارے دین نے ختم کر دی ہے. مثال کے طور پہ مجرم ہے نا. اب ایک مجرم جو ہے وہ لائک ٹیررسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ویسی اسٹیٹ سے لڑ رہا ہے، باغی ہے، ٹھیک ہے، مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی لاشیں جو ہے وہ آپ ہاسپٹل میں اس مقصد کے لیے استعمال کر لیں. یا اسی طرح سے جیسے معروف ڈاکو ہوتے ہیں، ڈکیت ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب قانون کی نظر میں ویسی ان کی سزا کیا ہے؟ ڈیتھ پینلٹی ہے. تو ایسے جو مجرمین ہیں کہ جن کی جان کی حرمت جو ہے وہ اب دین میں نہیں رہ گئی، مطلب ان کی جان لینا جائز ہو گیا، انہوں نے ایسے جرم کر لیے جس کی وجہ سے ان کی جان وہ لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اسٹیٹ ہی لے گی، ظاہری بات ہے، ہم تو نہیں لیں گے نا. تو اگر وہ مارے جائیں یا ایون ان کو چلیں پھانسی دے دی جائے، ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ، ڈیتھ پینلٹی ہو جائے، تو ان کی لاشوں کے اوپر اگر ایسے ایکسپیریمنٹس کر لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مطلب جو ایک عام انسان ہے بہرحال، ٹھیک ہے، اس کو اس سے علیحدہ رکھنا چاہیے. اس کی لاش پہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ڈاکٹر حضرات خود پسند نہیں کرتے کہ ان کی لاشوں پہ ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے تحت یہ ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے.
اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی مرڈر کی بات کی کہ اس پہ تو ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ڈاکٹر سے غلطی سے ایک پیشنٹ مر جائے، اس کی غلط ٹریٹمنٹ سے مر جائے، وہ چاہتا نہیں تھا لیکن غلطی ہو گئی اس سے، تو اس پر کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ لیکن دو چیزیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ تھا کہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، پہلا کوشچن تو یہاں پہ یہ آتا ہے، یعنی جس کام میں اس نے ہاتھ ڈالا وہ کام اس کو آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. اب تو صرف دیکھیں نا، صرف میڈیکل تو آپ کا 5 ایئرس کا ہوتا ہے میرے خیال، لیکن اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے نا. ہاں، مطلب بہت سائنسز کا علم بہت پھیل گیا ہے. تو یہ ENT اسپیشلسٹ ہے، یہ آپ کے جو ہے وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ فلاں فلاں دس اینڈ دیٹ. پہلی بات تو یہ کہ جس کام میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا کیا وہ اس کا ایکسپرٹ تھا کہ نہیں تھا. مطلب ایک ہی فیلڈ سرجری ہے ہی نہیں، وہ سرجری کرنے لگ جائے. مطلب وہ آئی اسپیشلسٹ ہے، وہ سرجری کرنا شروع ہوا ہے. اور کسی نے BDS کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ مطلب ڈینٹسٹ ہے تو اب وہ آنکھوں کا علاج شروع کر دے. اب ظاہری بات ہے ڈاکٹر تو ہے لیکن اس کی اسپیشلائزیشن نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا ایکسپرٹ تھا. اگر تو اس کا ایکسپرٹ نہیں تھا تو اس کو پکڑا جائے گا، ایون کہ اس کے اوپر قصاص بھی جو ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے. جیسے دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو دنیا کا قانون یہی کہتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بندہ مارا گیا ہے کار ایکسیڈنٹ میں، حادثہ ہی ہوا ہے، انٹینشنلی تو نہیں مارا، تو اس کو ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے. ہاں، اگر اس کے پاس لائسنس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے یہ کام آتا ہے. ٹھیک، تو اب اس کو ڈیتھ پینلٹی تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تو ہوگا. تو ہمارے یہاں دوسرا کانسیپٹ ہے پھر دیت کا. یعنی ایک بندہ ایکسپرٹ تھا، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس سے خطا ہو گئی ہے، اب اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو خطا ہے اس میں اس کی کوتاہی اور غفلت ہے کہ نہیں ہے، جسے ہم نیگلیجنس کہتے ہیں. دیکھیں بہت سے آپ کے پاس میئرز ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر میئرز ہیں نا. آپ ان میئر سے یہ پیمائش کر سکتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر کی نیگلیجنس تھی کہ نہیں تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام الناس جو ہے یہ ڈیسائیڈ کریں، ٹھیک ہے، کوئی میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، ہاں ڈاکٹرز کا کہ اس میں کتنی جو ہے وہ نیگلیجنس تھی. ٹھیک، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم تو سنتے ہیں واللہ عالم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہنسی آتی ہے کہ جی وہ کینچی جو ہے وہ آپریٹ کرتے کرتے اس کے پیٹ میں رکھ کے انہوں نے بھول گئے. اب پتہ نہیں ایسے بلنڈرز ہوتے ہیں کہ نہیں، اسپنج وغیرہ رہ جاتا ہے. چل، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیگلیجنس، اب یہ چیزیں نیگلیجنس میں آتی ہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا بلکہ آپ کا سوال نامہ دیکھا تو میں نے ویسے ہی ذرا دیکھنے کے لیے کہ جی یہ جو فزیشنز ہیں ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے کتنی کوئی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. تو صرف امریکہ کے اندر پر ایئر کوئی تقریباً 4.5 لاکھ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی میڈیکل ایرر ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھس ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں میں لوگ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ ہر 20 پیشنٹ میں سے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں پہ بھی ایک رپورٹ، خیر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، وہ جو میں پڑھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کے اندر تیسری بڑی جو ریزن ہے ڈیتھ کی وہ یہ میڈیکل ایرر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لاکھوں میں لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو کوئی میکانزم بنانا پڑے گا. آپ یہ کہہ کے جی اب یہ ڈاکٹر ہے تو بس اب بندہ مر گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر تو یہ اب لوگوں نے ظاہر بات ہے ریسرچ کے دور میں اب رہ رہے ہیں تو لوگ تو پچھلے ڈیٹا کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع ہو گئے. جی پہلے ڈیتھ ریٹ یہ تھا، اب وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو آپ اگر لیجسلیشن نہیں کریں گے تو یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا نا. تو ہر بندہ کہے گا بھائی کیا ہے، کسی نے کوئی پوچھنا تو ہے کوئی، ٹھیک ہے. تو لوگوں کی غفلت جو ہے خاص طور پہ ڈاکٹر حضرات کی بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس پہ میرے خیال میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر تو ڈاکٹر کی غفلت اس میں نیگلیجنس نہیں ہے، ٹھیک، تو پھر تو اب ظاہری بات ہے تقدیر کا ایک فیصلہ ہے. ٹھیک، لیکن اگر اس میں ڈاکٹر کی نیگلیجنس ثابت ہو جائے، ایسی نیگلیجنس جس کو آپ مطلب کور اپ نہیں کر سکتے نا. بہت دفعہ میں دیکھیں نیگلیجنس ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اپنے فیلڈ کے لوگ کہیں گے بھائی کیا مطلب یہ اس نے کیا کیا ہے، کیا بلنڈر مارا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر نیگلیجنس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے نا. ہاں کچھ کو آپ کہیں گے کہ جی چلیں ٹھیک ہے یہ اتنا تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب مطلب یہ ہے کہ اب ایک کسی مریض پیشنٹ کا ایک جو ہے وہ بلڈ گروپ ہے، اب آپ اس کو کوئی دوسرا خون لگا دیتے ہیں، اب اس کی اس سے جان چلی جاتی ہے.
بتائیے کسی کو تو آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا نا. اب ظاہری بات ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس میں ایک پریکٹیکل نوعیت کا کویشچن بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب وہ ڈاکٹر کو تو معلوم ہو گیا میری غلطی سے یہ شخص مر گئے، تو اب وہ فیملی کو کیسے طے؟ وہ فیملی تو اس کو جان سے مارنے آئے گی، اب وہ بلڈ منی کی ان سے کیسے بات کرے، دیت کی کیسے بات کرے؟ نہیں وہ تو نہیں کر سکتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اسٹیٹ کا ہے. اچھا یہ اسٹیٹ کو ہوتا ہے. ہاں یہ کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے. ٹھیک ہے اپنے ہاسپٹل کو وہ بتا دے کہ یہ سمجھ سے ہوگا. ہاں دیکھیے یہ کام اسٹیٹ کرے گی اور اس کا تعین بھی اسٹیٹ کرے گی. ورنہ تو دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مریض کے لواحقین ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ اسپتال میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات ایک بندے نے جانا ہی جانے. تو ہمارے ایک دوست وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی پیشنٹ آیا، وہ کوئی دل کا مریض تھا. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے اس کو ڈیل نہیں کرنا. تو اس کے لواحقین نے کہا کہ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اس نے 1 ہفتے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے، میرے کھاتے میں پڑ جانا ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک مریض نے ایکسپائر ہونا ہی ہونا ہے، نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے اب وہ ہاسپٹل میں آ گیا، اس کا علاج معالجہ شروع ہو گیا، ڈاکٹر حضرات نے اس کا کیس پکڑ لیا. اب اس نے اللہ کی مرضی سے قدرت سے جانے جانا تھا، تقدیر سے. تو اب وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے. اب وہ بلا وجہ جا کے لواحقین بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یعنی انتہا دونوں طرف ہی ہے کہ آپ تقدیر کے فیصلے کے اوپر بھی راضی نہیں ہے، ہر مسئلے میں آپ ڈاکٹروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں. یہ بھی غلط ہے نا، ایسا بھی نہیں. ہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی بڑا بلنڈر، کوئی بڑی غفلت ہوئی ہے، ٹھیک ہے پھر بھی اس کے خلاف کمپلین کریں. ہاں فزیکل ہونے کے بجائے. ہاں فزیکل ہونے کے بجائے آپ کا کام تو کمپلین کرنا ہے نا، تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اسٹیٹ کو اس حوالے سے کچھ لیجسلیشن کرنی چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے ہمارے یہاں کوئی پاکستان میں قانون ہے یا ویسے پوری دنیا میں کوئی قوانین ہیں کہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس سے اگر وہ پروو ہو جائے تو اس پہ اس کے لیے کوئی پنشمنٹ ہے یا اس کے لیے کوئی فائن وغیرہ ہے کہ نہیں. لیکن ہونا چاہیے میرے خیال میں، اصولی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے. اس طرح سے میں ایک اور کویشچن تھا آپ کے لیے کہ آج کل کافی لوگ اس فیسلٹیز کو یوز کر رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کا یہ طریقہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز، آپ نے بھی سنا ہوگا. تو یہ اس میں اوبیسلی وہ دونوں ایگ اور سپرم تو پیرنٹس کا ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز اس کو ہم کہیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تو کسی کے اولاد نہیں ہے، مطلب ضرورت کے تحت ہو نا. تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں، IVF کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت رکھی ہے، انسان کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ انبیاء تک نے اولاد کی دعا مانگی. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے عین بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے جو ہے وہ بیٹا مانگ لیا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمان اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں. ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہر سوچتا سمجھتا انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی اس کی اولاد اس کے کام کو سنبھالے. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ یارثنی و یارث، میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، مجھے ایسی اولاد عطا کرے تو ہمارا جانشین بنے. تو کوئی اچھا بزنس مین ہے تو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو میری جانشین بنے، یا اسی بہانے میرا نام دنیا میں باقی رہے. تو یہ ایک فطری خواہش ہے. تو اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بلا وجہ نہ کرے نا. اب اللہ نے اس کو اولاد کچھ دے دی ہے،
اب ویسے تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہوتا، کثرت اولاد کے لیے تو کوئی بھی نہیں کرتا، اب تو ویسی لوگ جو فیملی پلاننگ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرے سارے فیملی پلاننگ سے یاد آیا مجھے، اگر کانٹراسیپٹیو میتھڈز اگر کپل یوز کریں. دیکھیں فیملی پلاننگ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تو وہ عارضی ہو، یعنی بچوں کے درمیان اگر آپ نے گیپ دینا ہے. اب جیسے قرآن نے کہا نا کہ مدت رضاعت جو ہے وہ حولین کاملین، 2 سال بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے. اسی طرح سے جو حمل کی مدت ہے وہ کم از کم 9 ماہ تو ہو جاتی ہے. تو آپ کہہ لیں کہ 3 سال کا وقفہ یہ ایک نارملی ہونا چاہیے، میرے خیال میں ہونا چاہیے. ہمارا دین بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے، 2 بچوں کے درمیان کم از کم 3 سال. اوپر تلے بچے جو ہے نا وہ ماں کے بھی مت مار دیتے ہیں، پھر والدین ان کی پیرنٹنگ تربیت بھی نہیں کر پاتے. تو عارضی طور پہ پلاننگ میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسے عارضی طور پہ گیپ دینا تاکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اچھے سے کی جا سکے. اچھا، جیسے ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، کنا نازل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی قرآن نے ہمیں عزل سے منع نہیں کیا. اس زمانے میں فیملی پلاننگ کا ایک طریقہ تھا، تو وہ جو سپم ہوتا تھا وہ باہر گرا دیتے تھے، ٹھیک ہے، وجائنا کے اندر نہیں گراتے تھے، لیکن وہ بھی یہ کہ بیوی کی مرضی کے ساتھ. تو اگر اس قسم کے کوئی عارضی طریقے ہیں جیسے کاپرٹی ہے یا اسی طرح سے اور ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک ہے نا کہ بچہ دانی کو ریموو کروا دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں، ہسٹیکٹمی. اچھا، تو وہ تو ایک مستقل ہے نا کہ اگر آپ نے بچہ دانی اس کی نکلوا دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر غلط ہے. ہاں وہ ایکسیپشنل کیسز میں الاؤڈ ہو سکتی ہے. ایکسیپشنل کیسز میں جیسے کسی خاتون کے اب 10 بچے ہو گئے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، ہمارے وقتوں میں تو عام تھا 9-10 بچے، ہم بھی 9 بہن بھائی ہیں، ہمارے جو ایک تایا ہیں ان کے جو ہے وہ 10 ہیں، اسی طرح سے میری مسز ہیں ان کو بھی 10 بہن بھائی ہیں، تو ہمارے یہاں تو عام تھا. تو اب تو خیر 9-10 کا فگر سن کے بھی لوگ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کسی خاتون کے اتنے بچے ہو گئے اور یہ اچھا فگر ہے، اب اس کے بعد اب ظاہری بات ہے وہ مزید کیا بچے پیدا کرے. تو اب اس کو ڈاکٹر حضرات یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب تمہاری صحت کے لیے یہ ہاں مضر ہے. تو وہ اگر وہ اپنا بچہ دانی جو ہے وہ ریموو کروا دے، ٹھیک ہے، تو مستقل طور پہ جسے نس بندی کہتے ہیں، نس بندی اپنی کروا لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں معلوم ہوتی. لیکن عام حالات میں جو ہے وہ عارضی جو طریقہ کار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی میں ایک سوال میں ایک ساتھ ہی آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم جینڈر پہلے معلوم کروا لیتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے، اور دوسرا ہوتا ہے جینڈر سلیکٹ بھی آج کل لوگ کر لیتے ہیں. ان دونوں پہ میں آپ پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں کو دین مذہب کیسے دیکھتا ہے، دین اسلام؟ دیکھیں جینڈر معلوم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط کہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. اب مطلب پہلے سے ہی اگر وہ کوئی نام رکھنا ہو پہلے سوچنا انسان. نہیں دیکھیں ہمارے یہاں وہ مسئلہ نام کا تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. دیکھیں لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو دیہاتی بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوتے ہیں، ایون کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بیوی آپ کی پریگننٹ ہے، آپ نے اس کا جینڈر پہلے سے معلوم کروا لیا اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیٹی ہے، تو اب اس بیچاری کی وہ پریگننسی عذاب بن جائے گی. مطلب پریگننسی پہلی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹف ہوتی ہے، ایکسیپٹنس ہے نہیں اگر خاندان میں، مطلب ساس نے تو اسی وقت تانے دینا شروع کر دینے، ٹھیک ہے. تو وہ میرے خیال میں اس کو سوشلی بھی دیکھنا چاہیے. آپ اس کو صرف شرعی نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ شریعہ نے الاؤ کیا جینڈر معلوم کی جا سکتی ہے، اس کو سوشلی بھی دیکھیں کہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں کہ وہ کیا امپیکٹ ڈال سکتی ہے پورے خاندان کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہو جائے تو اس کے اندر ایکسیپٹنس ہو جائے کہ بھیا ہو گیا، بس اس کو دیکھ کے اس کے اندر کوئی پیار محبت پیدا ہو جائے. تو ابھی تو وہ آپ کہہ لیں کہ جی بہت ابتدائی مراحل میں حالت جنین میں ہے، تو ایسے میں اس کو اس سے کیا تعلق محسوس ہوگا؟ بس اس کی ایک خواہش ہے کہ جی بیٹا ہونا چاہیے. اب وہ اس کو لگا کہ جی بیٹی ہونے والی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ابارشن کی طرف چلا جائے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے جینڈر معلوم کروانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ابارٹ کروا دو. اب شوہر حضرات مجبور کرتے ہیں بیوی کو کہ بیٹی ہے ابارٹ کرو، ابارٹ کرو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ اس کو بیوی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنائے. تو سائنس بہت دفعہ میں آپ کے لیے رحمت ہے، صحیح بات یہ ہے، اور بہت دفعہ میں وہ جو علم ہے نا وہ آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر مرتبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ علم آپ کے لیے کوئی رحمت ہی بنے. تو کسی چیز کا معلوم ہو جانا وقت سے پہلے یہ رحمت بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو ہر سکتا ہے. خیر کے ساتھ شر ہے.
غیر کے ساتھ اشارہ، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ جینڈر جہاں تک سلیکشن کی بات ہے تو دیکھیں اگر کسی کی بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، اب اس کو لگتا ہے کہ جی مطلب بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا بھی ایک فطری خواہش ہے، بہرحال کوئی میرے خیال میں حرج کی بات نہیں ہے اگر کوئی اس کو افورڈ کر سکتا ہے اور میاں بیوی کا اپنا ہی سپم اور بیضا یعنی ایگ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے. یارثنی و یارثو، جیسے ہم نے ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کی بات دیکھی تھی نا. تو باقی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا قالت ربی انی وضعتها انثی، تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو ہے وہ خواہش کی تھی بیٹے کی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو جب پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، تو پھر انہوں نے اس پہ کہا ربی انی وضعتها انثی، پروردگار میں نے تو بیٹی پیدا کر دی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا پیدا کیا. ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی مذکر اس لڑکی کے جیسے نہیں ہوگا. تو مطلب یہ اتنے نصیبوں والی ہوگی، کہنے کا مقصد یہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بہت مقام اور مرتبہ بھی دیا، بہت فضیلت دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فطری خواہش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے جینڈر سلیکشن جو ہے مطلب اس میں بیٹے کی خواہش رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہم پوسٹ مارٹم کو ڈسکس کر رہے تھے، اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ انسانی اعضاء کو کسی اور انسان کو دینا، ڈونیٹ کرنا، آرگن ڈونیشن، اس کو دین اسلام کیسے دیکھتا ہے؟ آرگن ڈونیشن جو ہے نا اس کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف ہے. کچھ علماء تو اس طرف چلے گئے کہ اس کا جواز نہیں ہے. انہوں نے دلیل اس کو بنایا کہ انسان بیسیکلی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، امین ہے. تو امین جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، امانت دار ہے نا، اس کی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنایا کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا لاش کا، اور اس سے منع کیا گیا. لیکن زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ آرگن ڈونیشن جائز ہے. میرے خیال میں بھی اس کا جواز ہے، کیونکہ کسی انسان کو زندگی دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو پبلک انٹرسٹ میں، ہیومن انٹرسٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو کاروبار یا بزنس نہ بنایا جائے. اس لیے ہمارے یہاں فقہا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تبرع کی، یعنی اس کو ڈونیٹ کیا جائے. گردہ بیچنے والا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ بات سمجھ؟ ہاں، گردہ ڈونیٹ کرنے والا، کڈنی ڈونیٹ کر دینا یہ ٹھیک ہے، یہ الاؤڈ ہے. اچھا، اس میں بھی پھر یہ ہے نا کہ کچھ وہ کنڈیشنز عائد کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کوئی اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر دے جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی چلی جائے. نہیں، ایسا نہیں، ایسا آرگن ڈونیٹ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی اپنی لائف داؤ پہ لگ جائے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں. ہاں، ایسا آرگن وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پھر سروائیو کرتا رہے، جیسے کڈنی ڈونیٹ کر دی جاتی ہے، یا بعض لوگ اپنے بال ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یا بلڈ ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے. بٹ ٹھیک ہے، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر ایسا آرگن ڈونیٹ کرے جس سے اس کے جسم میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں. جیسے اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دے، زندہ آدمی تو نہیں کر سکتا. ہاں، جہاں تک میت کی بات ہے، ڈیڈ باڈی کی بات ہے، تو اس میں بھی اگر اس نے الاؤ کیا ہو، نصیری صاحب نے، ہاں، تو ان کے آرگنز جو ہے وہ ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات. اچھا سر، اسی طرح میں پوچھنا چاہوں کہ یہ آرگن ڈونیشن سے یاد ہے کہ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا چند ماہ قبل امریکہ میں ایک ڈاکٹرز نے یہ تجربہ کیا تھا کہ سور کا دل انسان کے اندر لگا دیا تھا. تو ہمارے ہاں تو سور کھانا ممنوع ہے، حرام ہے. تو لیکن سور کا دل، کیونکہ وہ انسان کے، انہوں نے دیکھا ہوگا کمپیٹیبل ہے کہ نہیں انسان کی باڈی کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پیشنٹ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. لیکن اس کو مذہب کیسا دیکھتا ہے کہ یہ جائز ہوگا سور کا دل انسانی دل کی جگہ لگانا اگر انسان کا دل کام نہ کر رہا ہو؟ دیکھیے، قرآن نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیے نا، پگ یا سور کے لیے، خنزیر کے لیے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، گندگی ہے، نجاست ہے، ٹھیک ہے. اور نجاست سے جو ہے ہمارے دین نے دور رہنے کا حکم دیا، سختی سے حکم دیا کہ گندگی سے آپ دور رہو. جیسے آپ یوں سمجھے نا کہ حرام کے بارے میں کہا کہ علاج میں حرام کی طرف نہ جاؤ، تو اسی طرح نجس سے بھی جو ہے وہ مطلب اس کو بھی علاج کے طور پہ استعمال کرنا، اس کا بھی جواز نہیں. ہاں، جو پاکیزہ اور طیب چیزیں ہیں ان میں اپنا علاج جو ہے وہ تلاش کرو. تو سور جو ہے نا وہ نجس العین ہے، کل کا کل نجس ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نے ایک تو رجس یعنی گندگی، نجاست کا لفظ سور کے لیے استعمال کیا، خنزیر کے لیے. دوسرا یہی لفظ قرآن نے
نفاق کے لیے یا منافقین کے لیے بھی استعمال کیا. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی درست اقدام ہوگا کہ ہم کسی انسان کے دل کو جو ہے وہ ایک پگ کے خنزیر کے دل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم ریپلیس کریں. یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں جو طیب اور حلال جانور ہیں تو ان سے ریپلیس کرنے میں شاید کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سر کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں بہت کرونک النس میں ہوتے ہیں، قریب المرگ ہوتے ہیں، تو اب ڈاکٹرز اب ان کے لائکن کو یعنی کہ گھر والوں کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ اب مزید علاج سے کوئی یعنی کہ بہتری نہیں آنے والی، یہ قریب مرنے والے ہیں. تو ایسی حالت میں ہم مشینز کے مصنوعی سانس لگا کے یا ان کو اس طرح ہم زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری لائف سپورٹس ہٹا دی جائیں تو ان کا انتقال ہو جائے گا. تو ایسی جگہ پہ کیا حکم ہوگا کہ اس ظاہر سے بات ہے اس پہ خرچہ بھی آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ پوری فیملی کا بیٹھی ہوتی ہے ساتھ، تو اس پہ کیا حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو وہ لائف سپورٹس ہٹا دینی چاہیے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے مطابق، یا جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو لائف سپورٹس لگا کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ لائف سپورٹ سسٹم جو آپ کا ہے نا، یہ وینٹیلیٹر کے اوپر اس کو مصنوعی طور پہ آپ جو بھی اس کو سانس وغیرہ دے رہے ہیں، آپ کتنا عرصہ اس کو چلائیں گے؟ بلکہ ایک کوشچن جو ہے آپ کی یہ سوالات آنے کے بعد ہی، مطلب میری عادت ہے کہ میں چیزوں کو نا ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ کتنا عرصہ آپ جو ہے وہ لائف سپورٹ سسٹم پہ کسی کو چلا سکتے ہیں، مطلب ہمیشہ کے لیے چلا سکتے ہیں کیا؟ مطلب یہ کوشچن پیدا ہوا نا میڈیکل سائنس میں. تو میکسیمم لوگوں نے کہا کہ جی کوئی 35 ایئرس 40 ایئرس مختلف آ رہے تھے کہ لوگوں نے اتنا سال بھی چلایا. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ ہمارا دین یہی کہتا ہے اس معاملے میں، اور علماء کے فتاوی بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک بندے کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے، جسے آپ غالباً برین ڈیتھ کہتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی بس یہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کی واپس آنے کی اب امید نہیں. تو بعض اہل علم نے کہا کہ 2 ڈاکٹرز، بعض نے کہا کہ 3. ہاں، اگر وہ اگر رائے دے دیتے ہیں کہ بھائی اب اس کو آپ ہٹا لیں، لائف سپورٹ سسٹم سے اس کو آپ ہٹا لیں، تو اس کو ہٹا لینا چاہیے. خواہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ کاوشیں کرنا اور اس کو اذیت میں رکھنا. جیسے ہمارے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے میڈیکل بورڈ بٹھایا انہوں نے، مختلف ڈاکٹرز بیٹھے ہر اسپیشلٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پیشنٹ نہیں، لیکن فیملی نے پھر بھی انسسٹ کیا اس پہ کہ نہیں لائف سپورٹس لگا کے رکھیں. نہیں، میرے خیال میں یہ انسسٹ کرنا جو ہے نا یہ وائز ڈیسیژن نہیں ہے، یہ اس کو بھی تکلیف میں رکھنا ہے. دیکھیں اگر تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جیسے اب برین ڈیتھ. اچھا ویسے یہ بھی ایک کویسچن بہت عام ہے، اس پہ نا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہیے. میں صبح اس پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر سے واپس آتے ہیں، یعنی پرسنٹیج کیا ہے، کم ہے لیکن آ جاتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ 25 سے 40%. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے جس پہ جو ہے نا تھوڑی سی وہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کتنا عرصہ جو ہے، مطلب اب تو بہت لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں نا، یہ جسے کہتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ اس معاملے میں بہت آسان ہے، سمپل ہے، آسانی سے ہو سکتی ہے. اسی روشنی میں ہم کو ڈیسیژن لے سکتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے مطلب یہ پرسنٹیج اب ظاہری بات ہے کہ 3 دن یا 1 مہینہ یا 2 مہینے، مطلب کتنا عرصہ ہے کہ جس کے اندر ایک میکسیمم پرسنٹیج واپس آ جاتی ہے، اور کتنا عرصہ ہے کہ جس کے بعد لوگ نہیں آتے. تو اتنے عرصے تک اس کو رکھ لیا جائے. مثال کے طور پہ جی 1 مہینہ، مثال کے طور پہ ہم ایک فرض کرتے ہیں، میرا تو فیلڈ نہیں ہے لیکن ایک سپوز کریں کہ جنہوں نے واپس آنا ہوتا ہے وہ 1 مہینے میں واپس آ جاتا ہے، میجورٹی ریکوری ہو جاتی ہے، ان کی کومے سے واپس آ جاتا ہے یا کچھ بھی ہے. 1 مہینے کے بعد عموماً چانسز نہیں ہوتے. تو وہ ایک فیصلہ کر لیں، 1 مہینے تک اس کو لائف سپورٹ سسٹم پہ رکھیں، اس کے بعد اس کو اتار لیں. یعنی جس ٹائم میں ایک میکسیمم ریکوری کا فگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، لوگ واپس آ جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنے اس کو بنیاد رکھ لیں. کیونکہ ظن غالب کا جو ہے، یعنی میجورٹی کا جو پرنسپل ہے، اس کا اعتبار ہمارے دین میں کیا ہے. جیسے ایک کامن جو آپ کہہ لیں کہ ڈپریشن کا مرض پورے معاشرے میں، مطلب کہ آج کل کی فاسٹ لائف ہے اور اتنی ذمہ داریاں اور پریشانیاں ہیں ہر انسان کے لیے ہیں، تو بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مذہبی لوگ بھی کچھ نہ کچھ علاج تجویز کر رہے ہوتے ہیں ڈپریشن کا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مذہبی حلقوں کی طرف سے میڈیکل کی ڈومین کے اندر انٹرنس ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا تو ایک پراپرلی ایک مرض ہے، اس کا علاج میڈیکل شعبے والے کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مذہب ڈپریشن کا کوئی علاج تجویز کرتا ہے؟
دیکھیں یہ ایک عام صورتحال یہ ہے، بلکہ ایک کویشچن کسی نے مجھ سے کیا تھا کہ کیا مذہبی لوگوں کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا مذہب جو ہے وہ اس کا علاج نہیں کرتا؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اصل میں بات کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ڈپریشن کے اوپر میں نے کچھ لکھا ہے، میری ایک بک لیٹ بھی ہے ڈپریشن کے اوپر نا، بلکہ ہم نے ایک پورا فل پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا ڈپریشن کے اوپر۔ ڈپریشن تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ آپ لو فیل کر رہے ہیں، بستر کے اوپر پڑ گئے، لو انرجی ہے، کچھ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، مایوسی کی کیفیت ہے۔ اچھا، مذہبی لوگوں کو بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن کا جو مطلب دیکھیں، اس وقت تو ایک تو آپ کی سائیکیٹری ہے نا، وہ تو خیر میڈیسن پہ لگا دیتی ہے۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ لیولز ہوتے ہیں ڈپریشن کے۔ بعض اوقات یہ صرف آپ کے ہاں وسوسے کی حد تک ہوتا ہے، تو اس وقت میڈیسن کی طرف جانا یہ ٹھیک نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی وہ وسوسے سے بڑھ جاتا ہے، آپ کی جو فزیکل باڈی ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا، وہ ڈپریشن ان کو ہو جائے تو بہت زیادہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کی نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب صرف وہ معاملہ ان کا ذہن تک نہیں رہا، وسوسے تک نہیں رہا کہ کوئی او سی ڈی ہے یا بہت زیادہ کوئی متاثر ہو رہی ہے، ہاں تھاٹس کی بمبارمنٹ ہے، بلکہ اب ان کی فزیکل باڈی، فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ اس کو میڈیسن سجیسٹ کر سکتے ہیں جب اس کی فزیکل باڈی، بندے کو نیند ہی نہیں آ رہی، ظاہری بات ہے آپ اس کو نیند کی میڈیسن دیں گے، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے میں 3 دن سے سویا ہی نہیں، اب آپ اس کا کیا کاؤنسلنگ سے علاج کریں گے؟ آپ تو نہیں کریں گے، پہلے اس کو سلائیں گے پھر کاؤنسلنگ کریں گے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی حد تک جب ڈپریشن بہت بگڑ جائے، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ فزیکل باڈی سے پھر آپ کے بیہیویئر کو بھی، یہ اس کا تھرڈ اور سب سے خطرناک لیول ہوتا ہے، جب آپ کے بیہیویئر کو یہ وہ کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتے ہو اپنی جاب سے، کیا کیا، کب آئے کب گیا، مجھے جاب سے فائر کر دیا جائے گا، بالکل انسان مایوس ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سٹیجز ڈپریشن کی ایسی ہیں جہاں کوئی میڈیسن تجویز کی جا سکتی ہے، لیکن میں تو عموماً یہ کہتا ہوں کہ عموماً ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا، وہ جلدی کرتے ہیں میڈیسن تجویز کرنے میں۔ یعنی بہت سے جو مریض ہوتے ہیں وہ ابھی اس کے ابتدائی لیول پہ ہوتے ہیں، جن کو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مطلب جو آپ کے سائیکالوجی والے ہیں، کلینکل سائیکالوجی جیسے، وہ تھراپیز کی طرف جاتی ہے، کاؤنسلنگ کی طرف جاتی ہے، روٹ کاز اس کا تلاش کرے گی، اس کے ذہن کو جو ہے وہ مطمئن کرنے کی کوشش کی، سمجھائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں پہلے لیول پہ یہی ہونا چاہیے۔ کاؤنسلنگ ایک بیٹر آپشن ہے، نہ کہ جی اب تھوڑا سا مائلڈ اس کے اندر او سی ڈی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ میڈیسن پہ لگا دیں، یہ غلط ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ یہ مطلب کہ جی اب میڈیسن ہے تو آپ سفر کیوں کریں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بیسیکلی امریکن جو ہے نا، ان کی اپروچ یہی ہے کہ میڈیسن جب ہے تو آپ سفر کیوں کریں۔ برٹش اپروچ جو ہے نا، میرے خیال میں وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہے کہ بھائی سفر اس لیے کریں کہ آپ کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہو۔ تھوڑا سا سفر کریں، اب سر درد ہوگی، اب فوراً ٹیبلٹ نہ لے لیں، ٹھیک ہے، تو اپنا اس کو تھوڑا سا کرنے دیں، باڈی کو جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے اس کی وہ کچھ نہ کچھ کریں، تو وجہ اس کی کہ وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اینٹی باڈیز پیدا کرنا ہی چھوڑ دے اور آپ ہر وقت اینٹی بایوٹک کے اوپر رہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں سائیکالوجی کی طرف جانا چاہیے، بجائے مطلب سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے بجائے سائیکیٹرسٹ کے۔ وہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت میں کہ جب انسان کوئی آخری سٹیج میں ہو۔ دوسرا، جہاں تک مذہبی آدمی کی بات ہے نا، تو جو تو اچھا اسکالر ہے وہ نکال لاتا ہے، آپ کو نکال لاتا ہے ڈپریشن سے، نکال دلچسپ پہلو آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا، نکال۔ مجھے اس کے خود سے تجربات ہیں، میرے پاس ہمارے جو کامسر یونیورسٹی میں ایک سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو انہوں نے ایک سینٹر بنایا بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں، سی جی پی اے کے، دس اینڈ دیٹ، ڈیٹنگ کلچر ہے، ڈرگس ہیں، یہ کہ بچے آئیں ہم سے کاؤنسلنگ لیں۔ اچھا اقدام ہے، ہر یونیورسٹی کو کرنا چاہیے۔ اب چونکہ میں نے 10 سال پڑھایا وہاں کامسرٹس میں، بچے جمعہ پڑھتے تھے ویسے بھی کلاسز وغیرہ میں، تو وہ میرے پاس آ جاتے تھے، تو میں ان کو ریفر کرتا تھا، سینٹر بنا ہوا ہے، سائیکالوجسٹ ہے باقاعدہ،
ان کے پاس جو ہمارے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے، کیسے لوگوں کو انٹرٹین کریں. بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم وہاں سے وہ آئے ہیں، ہم وہاں سے وہ آئے ہیں. اچھا، ایک ایج جو ہمارے مذہبی آدمی کو حاصل ہے نا، وہ سائیکالوجسٹ کو حاصل نہیں، اور آپ لوگوں کو بھی، ڈاکٹرز کو بھی حاصل. وہ یہ ہے کہ مذہبی آدمی کا جو ایک پرسونا یا اس کا جو ایک امیج لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ بھلے کسی بلیف سسٹم کی وجہ سے ہے. مطلب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی آئے گا تو وہ ہمارے اوپر بہت ٹرسٹ کرے گا، اور وہ بات کھل کے کر لے گا شاید جو وہ اپنے ابا جی سے بھی نہیں کر سکتا، دوستوں سے بھی نہ کر پاتا. یا ایون ہمارے کچھ وہاں کولیگ تھے سائیکالوجسٹ یونیورسٹی میں، تو وہ بتاتے تھے اچھا فلاں آیا، وہ مطلب 300 سیشن لے لیے، کہانیاں ہی کرواتا رہا، ہمیں پتا تھا اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہی نہیں. اچھا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، آتا ہے 1-2 منٹ بعد کا سیدھی بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی، اور اپنا جو گند ہے وہ سارا اگل دے گا 2 منٹ کے بعد. مذہبی آدمی کو بہت اعجاز حاصل ہے، اگر وہ کام کرنا چاہے تو بہت کام کر سکتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ جو ایک ٹرسٹ ہے مذہب کا، اور پھر انسان کا جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا، وہ اس کی ریکوری میں بہت. ہاں، تو اب ایک بندے کا بلیف سسٹم بنا ہوا ہے کہ مجھے یہاں سے کو فائدہ ہونا ہے مذہب سے، ٹھیک. تو ایک اچھا جو جس کا کوئی سائیکالوجی کا، سوشل سائنسز کا مطالعہ ہوگا کسی عالم کا، تو اس کو آرام سے نکال. تو بیسیکلی جو چیز کام کرتی ہے نا، وہ بلیف ہے. دیکھیں وہ بندہ کسی بلیف کے اوپر کھڑا ہے، بلیف بیسیکلی آپ کے اندر وہ ول پاور پیدا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیماری سے لڑنے کے لیے بھی اور اس سے نکلنے کے لیے بھی. تو بیسیکلی تو اب آپ دیکھیں کہ بیماری بیسیکلی کیا ہے، اگر آپ سمپل اس کو کوئی ڈیفائن کرنا چاہیں تو ویکنیسز ہے. آپ کے جسم میں کسی بھی قسم کی ویکنیس ہے، دماغ کی ویکنیس ہے، باڈی کی ویکنیس ہے، کچھ ویکنیس ہے. اب اس ویکنیس کو آپ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جی میڈیسن کے ذریعے سے آپ اس کو کچھ مضبوط کر سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کوئی ایکسرسائز پہ لگا دیں، ہماری باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہو، کو اس کا کھانا پینا اچھا کر دیں. مختلف طریقے کار ہو سکتے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کے بلیف سسٹم کو آپ ایڈریس کریں اور اس کے ذریعے سے آپ اس کو ڈپریشن سے نکال کے لائیں. مذہبی آدمی کو کیوں ڈپریشن ہوتا ہے؟ دیکھیں مذہبی آدمی بظاہر حلیے کے اعتبار سے مذہبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوچ کے اعتبار سے وہ سارا دنیا دار ہوتا ہے. ڈپریشن سے نکلنے میں سب سے اہم چیز جو ادا کرتی ہے نا، وہ آپ کا ہے آخرت کے اوپر جو آپ کا بلیف ہے. اس کو جتنا مضبوط کیا جائے اور جتنا اس کو جو ہے وہ سامنے والے کے ذہن میں اچھے سے بٹھایا جائے، وہ بہت جلدی سے نکل آتا ہے. تو ڈپریشن کی ساری وجہ یہ آپ کی دنیا ہے. ایک قناعت پسند آدمی جو ہے نا، اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا. مطلب ایک مذہبی آدمی کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اچھا میں نے 4 کتابیں لکھ لی، اب میں نے 10 لکھنی ہے، میں نے مدرسہ کھول لیا، اب میں نے پورے مدرسوں کی چین پاکستان میں کھولنی ہے. غیر حقیقت پسندانہ رویہ. ڈپریشن تو آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے. مطلب دین میں بھی جب آپ دنیا تلاش کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ایک بزنس مین کو یہ ہے کہ جی میری 1 سے 4 فیکٹریاں ہو جائیں، اب وہ ایک بھی مشکل سے چل رہی ہے، تو بیسیکلی دیکھیں اس کی وجہ کی ایک ہے میری سوچ، میں کیا سوچ رہا ہوں، دوسرا ہے باہر کے حالات. تو میری سوچ میں اور میں یہ چاہ رہا ہوں، سوچ کہہ لیں، ڈیزائر کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، اور باہر کے حالات میں یہ جو ڈفرنس ہے نا، یہ بیسیکلی ڈپریشن کا نا. ایک تو یہ ہے کہ باہر کے حالات میں اپنی سوچ کے مطابق کر لوں. مثال کے طور پہ ایک لڑکا چاہتا ہے فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اب اسے پتا ہے کہ حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ میں اخبار میں نے پڑھی تھی خبر، مجھے بڑی ہنسی آئی کہ وہ بالی ووڈ کی ہیروئن تھی، اس کا کیا نام تھا، کترینہ یا کوئی بھی تھی، تو کوئی ایسے ہی نام لکھا ہوا تھا. اس کی شادی ہو گئی. تو اس کی جب شادی ہوئی تو یہاں شیخو پورہ میں ایک لڑکے نے جو ہے وہ ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا دی. اب مطلب اس نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے، ٹھیک ہے. لاجیکل سی ایکسپیکٹیشن ہمارے یہاں ہوتی ہیں جیسے. اب یہ چیزیں پھر ڈپریشن پیدا کرتی ہیں. تو کسی اسٹوڈنٹس میں نے امید لگائی ہے کہ میرے اتنے جو ہے وہ مطلب A گریڈز آ جائیں،
A* آ جائیں O لیول A لیول میں، اب ظاہری بات ہے نہیں آتا، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ باہر کے حالات آپ کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا ہے نا، ایسا پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ باہر کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو باہر کے حالات کے مطابق کر لیں، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہے نا اس پہ قناعت کر لیں، مجھے اتنا چاہیے تھا، میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈفرنس ختم ہو گیا، زندگی کو دیکھنے کا زاویہ مختلف. یہ کاؤنسلر کام کرتا ہے اور ریلیجیس اسکالر بھی یہی کام کرتا ہے. بیسیکلی وہ اس ڈفرنس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اسے کہتا ہے کہ بھائی لائف ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ مطمئن ہو جاؤ. اگر نہیں مطمئن ہو گئے تو ساری زندگی پریشان ہو. اچھا بدھا نے کیا کام کیا؟ گوتم بدھا نے کام کیا. گوتم بدھا جو ہے جب اپنے محل سے نکلے، انہوں نے اپنا وہ چھوڑ دیا، بادشاہت بھی چھوڑ دی، بیوی بچہ بھی چھوڑ دیا. تو انہوں نے سوچا کہ جو دنیا میں آزمائش ہے اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو 40 days تک وہ میڈیٹیشن میں گیا. تو پھر انہوں نے کہا جی مجھے وجہ معلوم ہو گئی کہ دنیا میں جو بھی تکلیف ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح فائنڈ کیا. کہا جی ہر تکلیف، ہر غم، ہر دکھ پریشانی کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن ہے ریلیشن شپ. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل صحیح فائنڈ کیا انہوں نے. لیکن جو انہوں نے سولوشن دیا نا، ہمارا اور ان کا سولوشن ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا بچہ فوت ہو گیا، ماں رو رہی ہے، پڑوسن نہیں رو رہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ پڑوسن کا نہیں. ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں، آپ کا آئی فون گر گیا، ٹھیک ہے، جو آپ کو فیل ہوگا وہ سامنے 10 بندے جو دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں فیل ہوگا. آبجیکٹ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، کسی ہیومن کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ بیسیکلی پین پیدا کرتا ہے. پین کی جو روٹ کاز ہے وہ ریلیشن شپ ہے. سفرنگ ہوگی اس لیے. ہاں، سفرنگ کی وجہ ریلیشن شپ ہے. تو آپ اگر سفرنگ سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ریلیشن شپ سے نکل جائیں. تو انہوں نے یہی کام کیا. مناسسزم ساری تحریک ان کی یہی تھی، نکل جاؤ پہاڑوں پہ، غاروں میں، ریلیشن شپ سے نکل جاؤ. ریلیشن شپ ہی نہیں رہ گیا تو آپ کو کوئی سفرنگ ہی نہیں ہوگی، کوئی پین ہی نہیں ہوگی. اسلام نے یہ خیر نہیں کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک رخ سے نہیں دیکھنا چاہیے چیزوں کو. میڈیکل یہ لوگوں نے اور طرح سے بھی مسائل کو حل کیا، ایڈریس کیا، اور ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ریلیجس لوگوں کو بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی کیس جہاں پہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس شخص کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کو ریفر کرنا چاہیے؟ پھر وہ کرے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا ڈپریشن اس حالت تک پہنچا ہوا ہے. اب میرے پاس ایک بچہ آیا، میں تو 3 دن سے سویا ہی نہیں. اب میں اس کا کیا کاؤنسلنگ کروں؟ میں تو کر ہی نہیں سکتا. میں تو اس کو یہی کہوں گا بھائی آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ اور آپ جو ہے وہ میڈیسن لو، پہلے اپنی نیند پوری کر کے آؤ، پھر آپ اس قابل ہوگے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکوں، آپ کو کچھ سمجھا سکوں. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بعض کا ڈپریشن اس لیول پر ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کی طرف یا کسی سائیکالوجسٹ کی طرف آپ اس کو بھیجتے ہیں. ہاں چھوٹے موٹے کیسز ہیں تو آپ اس کو ڈیل کر لیں. سر آخر میں آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شعبہ طب میں نئی ایجادات ہو رہی ہیں، مختلف ایسی ادویات بنائی جا رہی ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ہم ان بیماریوں کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا علاج ممکن ہو سکے گا. اب ہر نیو ڈسکوریز کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ سب بیماریوں کا علاج، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ سب کا موجود ہے. تو ہم اگر یوں جدید انسان نے اگر موت کو ہی شکست دے دی، کیونکہ یہ سب بیماریاں تو موت کا ایک سبب بنتی ہیں، تو اگر انسان نے موت کو شکست دے دی تو کیا جو مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی، تو کیا اس کو کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ نہیں ہوگا وہ مقدمہ، یا مذہب اپنی جگہ کھڑا رہے گا؟ یہ سوال ہم مذہب سے کیوں پوچھیں، یہ ہم میڈیکل سائنس سے کیوں نہ پوچھیں. میں نے یہ سوال جو ہے نا آج اس پہ سرچ کیا. قرآن تو یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. مذہب تو بالکل اس میں ٹو دی پوائنٹ ہے. ہر انسان نے موت اس کو چکھنا ہے، پاسبل ہی نہیں. مذہب کے ہاں تو آپ اس کو نہ رول آؤٹ کر دیں، پاسبل ہی نہیں. ہمیشہ کی زندگی جسے آپ کہتے ہیں، پرانے زمانے میں ہم افسانوں میں پڑھتے تھے آب حیات پی لیا ایک پانی ہے
جس کو پینے کے بعد ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. انسان شروع سے ہی اس چیز کی خواہش رکھتا ہے. ہاں ایپک آف گلگامیش آپ پڑھیں, ایٹرنٹی. ہاں پرانا جو لٹریچر ہمارے قدیم ترین ہے ان کا, سمیرینس کا, تو اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو سارا کانسیپٹ ہو, گلگامیش کا جو سفر ہے وہ سارا ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اس کی ساری کاوش, لیکن بالآخر وہ گلگامیش اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ نہیں, ہمیشہ کی زندگی کو دیوتاؤں نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے انسان کے لیے. تو میں نے صبح ریسرچ کرنا اس پہ شروع کی کہ کیا میڈیکل سائنس میں ابھی یہ کوئی کانسیپٹ ہے کہ ہم ڈیتھ کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو ہر جگہ نو نو آ رہا تھا, نہیں نہیں نہیں. ہاں آپ لائف کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو, یہ کانسیپٹ ضرور ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو لائف اسپین آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو, لیکن اس پہ بھی بحث یہ موجود ہے کہ بھائی لائف کو ایکسٹینڈ کرنا اور معنی ہے اور کوالٹی آف لائف یہ اور چیز ہے. تو ابھی جو آپ لائف کو ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہو تو وتھ کوالٹی آف لائف نہیں کر رہے. ایسے جیسے ہم نے بات کی وینٹیلیٹر کے اوپر, آپ اس کو 40 سال مزید ڈالے رکھو, لائف آپ نے ایکسٹینڈ کر لی, کوالٹی آف لائف تو نہیں ہے. بڑھاپا آپ اب دیکھیں مثال کے طور پہ, بڑھاپے میں انسان جب جاتا ہے 80+ میں, جب انسان کہتا ہے مر جاؤں, ایسی لائف سے تو بہتر انسان مر جائے. کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد خواہش رکھتے ہیں مرنے کی, یا ہم ان کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہے کہ یہ. ہم مرسی کلنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی کانسیپٹ ہے کہ یار اس کی زندہ رہنے سے تو بہتر ہے. تو صرف لائف کو بڑھانا جو ہے یہ کوئی کام نہیں ہے. تو اس پہ بڑے جو ہے نا کوشچنز ہیں, بلکہ صبح میں نے ایسی چیٹ جی پی ٹی کو جو ہے وہ یہ کوشچن ڈال دیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں, ڈیتھ کو ڈیفی دیں. تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے سائنسٹیفکلی تو یہ پاسبل نہیں ہے ابھی تک, لیکن اس کے اوپر صرف سائنسٹیفکلی نہیں فلاسفیکلی بھی اس کے اوپر بڑے کوشچنز ہیں. ایک کوشچن تو سب سے بڑا یہ پیدا ہوگا مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی بندہ نہیں مرے گا تو انسانوں کی تعداد اب ظاہری بات ہے کہ بڑھے گی. تو آپ تو پہلے نئے پیدا کرنے سے جو ہے وہ گریز کر رہے ہیں کہ ریسورسز کم ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے اتنے. مطلب آپ میڈیکلی جو ہے کھانے کو تو کچھ چاہیے ہوگا نا زندہ رہنے کے لیے, تو وہ ریسورسز کہاں سے لاؤ گے آپ, یا اگلے پیدا کرنے بند کر دو گے, کیا کرو گے. تو اس نے اس قسم کے کئی کوشچن, اس نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف اس طرح سے لیں, آپ کو اس کے نتائج کو دیکھنا پڑے گا. ایون کہ اب پھر ایک اور مسئلہ یہ کہ انسان تو چلے میڈیکلی اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی نا, تو انسان جو ایکسیڈنٹ, حادثات, انسان آپس میں ایک دوسرے کو جو مارتے ہیں, جو جنگیں ہوتی ہیں, بالکل, اس کو کیسے روک, اس کا کیا تعلق ہے, روز ٹریفک کے جتنے بھی اتنے, اس کا کیا تعلق, بالکل. تو حادثات جو ہیں اور سارا کچھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بس ایک ابھی تک تو آپ کہہ لیں کہ ایک خیال ہے, ایک تصور ہے, ایک خواہش کے ناتمام خواہش ہے ابھی تک. تو بہت شکریہ سر آپ کے بات کا, بہت. اللہ حافظ.